ویلکم بیک۔ اپوزیشن کی ایک اور توانا آواز جسے جمعیت علماء اسلام کی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت بہت کھل کر بات کرتی ہے، وہ ان مذاکرات پر کافی خاموش نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس ہیں جے یو آئی سے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ حمداللہ صاحب، کیا وجہ ہے؟ بعض گشت تو مذاکرات کی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ حصہ بھی نہیں، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس فیور میں نہیں کہ مذاکرات ہوں حکومت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے درمیان نیشنل ایشوز پر، یا آپ کو اعتماد نہیں کہ اصل جو مسائل ہیں اس پہ کوئی خاطر خواہ نہ بات ہوگی نہ نتائج نکلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نادیہ، اگر سچی بات پوچھیے تو بنیادی طور پر تو اصول یہ ہے کہ سیاست نام ہے مفاہمت کا اور مذاکرات کا۔ واقعی سیاست میں گفت و شنید، ایک دوسرے کے ساتھ بات اور بات کرنے کے دروازے بھی کھلے ہونی چاہیے، لیکن اب جو دونوں فریقین کے طرف سے، خواہ اپوزیشن کی تحریک تحفظ آئین کی طرف سے مذاکرات کی بات جب ہوئی، آپ کو شاید یاد ہوگا جی کہ قومی کنونشن کی جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں ایک بات مذاکرات کی گئی کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ درست۔ تو جب دونوں طرف سے مذاکرات کی بات ہوئی تو بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، جی، اور قومی کنونشن نے مذاکرات کے لیے ایک شرط یہ لگائی کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم مذاکرات کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے، مذاکرات کس طرح کریں گے۔ اب اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کہ کنونشن کا بیانیہ کچھ ہو اور عمران خان صاحب کے جو لواحقین ہیں، ان کے گھر کے اقربا ہے، ان کا بیانیہ کچھ اور ہو، اور بیچ میں شرائط بھی ہو، حکومت کی طرف سے بھی شرائط اور اپوزیشن کی طرف سے بھی شرائط۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے بذات خود اس مذاکرات میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور کس جانب سے نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ کس جانب سے یہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی؟ مجھے دونوں طرف سے، کیونکہ جب مذاکرات شرائط کی بنیاد پر ہو تو وہ مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ اچھا، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی شرائط نہیں رکھے، جیسے ہی وزیر اعظم نے یہ پیشکش کی ہے ہم نے ویلکم کیا ہے، اور ہم تمام براڈر نیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کو شرط نہیں کہا ہے۔ چلے مان لیا شرائط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، تو اب قومی کنونشن تقریباً 22 اور 23 کو یا 21 اور 22 کو قومی کنونشن دو روزہ اس کا انعقاد ہوا، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ تو آج تاریخ آپ خود دیکھیے، آج 2 جنوری ہے جی، 2 ہفتے تقریباً گزر گئے۔ تو پھر حکومت کی طرف سے کیا رکاوٹ ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ تحفظ آئین کی صورت میں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، حکومت کی طرف سے یہ بات کی جاتی تھی کہ اپوزیشن کی جماعتیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی جب انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی مذاکرات کرنے کا عندیہ دیا گیا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ کیوں مذاکرات نہیں ہو رہی؟ اچھا، تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے حق میں ہم ہے، اور موجودہ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مذاکرات ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب تقاضا ہے کرنی ہے، یہ تو فریقین کی ذمہ داری ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کرنی ہے اور کب کرنی ہے، یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن حافظ حمداللہ صاحب، جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات، حالات بھی تقاضا کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو آپ لوگ کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ میں نے کہا نا کہ اپوزیشن کی ایک توانا آواز ہے مولانا صاحب۔
دیکھیے نادیہ، بات یہ ہے کہ ایک تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ جو تحفظات، جو خدشات جمعیت علماء اسلام کی ہے وہ بنیادی طور پر ہے 8 فروری کی الیکشن سے، کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا وہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھا، ٹھیک، بلکہ وہ الیکشن کے نام پر اکشن اور نیلام تھا۔ حکومت کے سامنے ابتدائی مرحلے میں مولانا صاحب نے PMLN کی وفد آیا مولانا صاحب کے پاس، شہباز شریف صاحب اس وقت شاید وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے، وہ آئے تھے، میاں نواز شریف صاحب آئے، پیپلز پارٹی والے آئے، کسی نے بھی مولانا صاحب کی تحفظات اور خدشات کا اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ ٹھیک، میرے سامنے ایک بڑی پارٹی کی ایک ممبر نے جو الیکشن میں کھڑے تھے اور الیکشن ہار چکے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مولانا صاحب کی تحفظات، ان کی سوالات، ان کی خدشات حقیقت پر مبنی ہے اور یقیناً اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا 8 فروری کے الیکشن میں تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، زمین بوس ہو چکے ہیں۔ اوکے، اب اس صورتحال میں میرے اعتراضات کا ازالہ نہ شہباز شریف کر سکتا ہے، نہ آج کے عدالتوں پر وہ اطمینان ہے جو ہم کر سکے کہ عدالت ایسا فیصلہ دے گا کہ میرے تحفظات اور خدشات کا ازالہ کرے گا۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 2024 کے الیکشن پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ 24 پہ ہوئی تو 18 پر بھی بات ہوگی اور اس طرح سے یہ پینڈوراز باکس کھلتا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آئیں انتخابی اصلاحات پر بات کرتے ہیں اور تمام جماعتیں مل کر بات کریں۔ اسی لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں، یعنی اگر اپوزیشن کی جماعتیں ان پر یہ اعتماد کر کے ان کو بنا دے، تو پھر کیا JUI اپنا کردار زیادہ ادا کرے گی؟ ایک عرض یہ ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس بات پر اتفاق کرے گی کہ مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر ہو یا نہیں کرے گی۔ اور مولانا یہ صاحب تو بات چاہتے ہیں بننا؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ تو بات کی بات ہے، اور جب اپوزیشن جماعتیں فرض کرے ایک بات پر متفق ہو جائے کہ مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے، پھر مولانا صاحب فیصلہ کریں گے پارٹی سے مشاورت کے بعد کہ کیا میں نے یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے یا نہیں قبول کرنی۔ یہ تو اس وقت بات ہے جب یہ صورتحال سامنے آ جائے، لیکن اکثریتی پارٹی PTI کی بڑی پارٹی، اس کی اکثریت نے محمود خان اچکزئی کو ایز اے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، تو پھر اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے قوم یہ بتا دے کہ اس کا کیوں نہیں ہوتا۔ لہٰذا مولانا صاحب کا نہ ابھی تک فیصلہ ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں گا، نہ ابھی تک مولانا صاحب کو اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کوئی پیشکش ہوئی ہے۔ صحیح، اگر پیشکش ہوگی ان کی طرف سے پھر مولانا صاحب اس کا جواب دے سکیں گے۔ میرے خیال میں اب نوبت نہیں آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب for being with us on the show۔ یہاں ہوا ہے ایک بریک کا۔